یہ ویڈیو تمہارے لیے امپورٹنٹ ہے، اسے اینڈ تک ضرور دیکھیے، تمہیں دھن سے اور من سے دونوں سے کروڑپتی بنا دے گا انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کا اب تک کا سب سے امیر آدمی کون تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا مانسا موسا، وہ افریقہ کا راجہ تھا۔ آج کل کے جتنے بھی ماڈرن بلینئرز ہیں اس سے وہ کئی زیادہ امیر تھا، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات گوگل پر BBC کی انفارمیشن کے مطابق ہے۔ وہ ایک پریکٹسنگ اور ہارڈ ورکنگ مسلم تھا اور اپنے اسلامک دھرم کے لیے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ دوسرا اگزامپل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تک کے سب سے امیر انسان ہو سکتے تھے، لیکن بائی چوائس انہوں نے ایک سادہ زندگی پسند کی، ایک مثال قائم کرنے کے لیے، دنیا کے لیے۔ چلیے میں آپ کے ساتھ 5 ایسی چیزیں شیئر کرتا ہوں جو اللہ نے قرآن میں بتائی ہے، اپنی طرف سے نہیں، جو ذریعہ بن سکتا ہے آپ کے کروڑپتی بننے کا، اور اس میں ایمان ڈیفالٹ ہے۔ پہلی چیز ہے نماز، صلاح۔ 5 نمازیں منیمم ڈیلی کی، پابندی سے اور خشوع سے، دھیان سے، مطلب سمجھ کر، دل سے، جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، فوکس سے، تمہیں دل سے اور مال سے کروڑپتی بنا دے گی۔ نماز ایک مکمل عبادت ہے، اس میں قرآن، دعا، ذکر، اللہ کی تعریف، درود، اللہ کا شکر، اللہ کی بڑائی، باڈی، مائنڈ، روح سب اللہ کی بندگی میں لگ جاتے ہیں، لیکن کئی مسلمان آج کل صحیح نماز نہیں ادا کرتے۔ اللہ تو کہتا ہے سورہ بقرہ میں کہ تم نماز سے مدد مانگو، وہ تمہاری دعا قبول کرے گا، وہ تمہیں امیر بنا دے گا۔ یاد رکھے نماز اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان میں بلا کر یہ قیمتی تحفہ دیا تھا۔ سوچو اس کی اہمیت۔ نماز پڑھنے سے کئی فائدے ہیں، جیسے انسان تندرست، خوش اور پروڈکٹیو رہتا ہے، تیز رہتا ہے، جس سے تم زیادہ ہارڈ ورک کر جلدی امیر اور کروڑپتی بن سکتے ہو۔ نماز کے ذریعے تم مالک سے مانگ کے تو دیکھو، وہ اپنے نواز سے، اپنے کرم سے تمہیں بے شمار دولت عطا کر دے گا۔ دوسری چیز ہے فوکس۔ آج کل میں کئی ایسی چیزیں ہیں گمراہی کی، جیسے سوشل میڈیا کا اوور یوز اینڈ مس یوز، نیٹفلکس، Amazon پرائم، ہاٹ اسٹار، موویز، ٹی وی، گیمز، سب ڈسٹریکشن۔ کتنا مشکل ہے آج کل یہ کنٹرول کرنا۔ گوگل انفارمیشن کے حساب سے بھارتی انڈینز تقریباً 3 گھنٹہ ڈیلی سوشل میڈیا پہ اپنا وقت ویرتھ کرتے ہیں، اور دنیا بھر میں یہ آنکڑا ہے 2 گھنٹہ۔ 2 گھنٹہ لوگ دنیا بھر زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر اپنا وقت ویرتھ کرتے ہیں۔ ٹائم، انرجی، ہیلتھ، اس میں سب کھپا دیں گے ہم تو لائف میں کیا ہی حاصل کریں گے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں صرف 1% یا 2% پاپولیشن رچ کیٹیگری میں آتی ہے اکارڈنگ ٹو گوگل۔ تو فوکس تو ضروری ہے کروڑپتی بننے کے لیے، اور اس میں بھی نماز آپ کی مدد کرے گی، کیونکہ نماز سے فوکس بڑھتا ہے۔ فوکس اور محنت ہو تو تم کروڑپتی بن سکتے ہو، تمہیں کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ کئی بلینئرز سے پوچھا گیا تھا تو یہ پتہ چلا کہ ان کا سیکریٹ یہی تھا، سیکریٹ آف فوکس۔ وہ لوگ ایک ہی اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ تھے اور فوکس تھے، جس سے وہ محنت سے بلینئرز بن پائے۔ چلیے تیسری چیز ہے صدقہ، زکوٰۃ۔ اللہ کہتا ہے دینے سے تم کامیاب ہوگے، امیر بنو گے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ کی راہ میں تم خرچہ کرو، تم کامیاب ہوگے۔ اللہ کی راہ میں خرچہ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا، صرف شیطان ڈراتا ہے کہ مت خرچہ کر، تیرا مال کم ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے میری راہ میں خرچ کر اور میں تجھے زیادہ دوں گا۔ میرے کئی نان مسلم فرینڈز جو کہتے ہیں کہ وہ ڈیلی مطلب نیمت روپ سے صدقہ کرتے ہیں، اور ایسا کرنے سے انہیں برکت ملتی ہے۔ تو صدقہ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ چلیے میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ہی سٹوری شیئر کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ ایک شخص تھا، ایک کھلے میدان میں وہ تھا، تب اس نے اوپر بادل سے ایک آواز سنائی دی۔ اس نے فلاں فلاں شخص کے یہاں گارڈن میں جا اور پانی برسا۔ تو بادل تیزی سے گیا اور ایک جگہ بارش برسانے لگا۔
وہ شخص وہاں گیا، اس نے دیکھا ایک آدمی اپنے گارڈن میں کھڑا ہو کر ایک اوزار لیے اس پانی کو اپنے گارڈن میں لا رہا تھا. وہ آدمی نے اس کا نام پوچھا اور اس نے بتایا فلاں فلاں، وہی نام جو اس نے بادل میں سنا تھا. اس نے اس شخص سے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا شاید اس لیے کیونکہ میں گارڈن کی فصل کا 1/3 حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، 1/3 اپنی فیملی کے لیے رکھتا ہوں اور 1/3 پھر کھیتی کے لیے انویسٹ یوز کرتا ہوں. تو اس سے ہمیں 3 باتیں پتہ چلتی ہے کہ دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں کے لیے صدقہ کرنا، دوسری چیز اپنی فیملی پہ خرچ کرنا، یہ بھی صدقہ ہے، اور تیسرا محنت کرنا تو اللہ مدد کرتا ہے اور زیادہ دیتا ہے. یہی بات اگر آپ کتاب پڑھتے ہو تو آپ کو پتہ ہوگی. رچ ڈیڈ پور ڈیڈ اور دا سیکرٹ 2 فیمس اور بہترین کتابیں ہیں جس میں یہی بات کہی گئی ہے کہ اگر آپ کو پیسہ چاہیے تو دوسروں پر خرچہ کرو اور خوشی سے دو. عبد الرحمن بن عوف، عثمان غنی، یہ ایسے صحابہ تھے جو بہت امیر تھے اور یہ بات انہیں بخوبی جانتے تھے کہ خرچہ کرنے سے اللہ بہت دیتا ہے، اور وہ اس بات پر عمل بھی کرتے تھے. اس لیے اللہ کی مرضی سے وہ امیر اور کروڑ پتی تھے. چلیے چوتھی چیز استغفار، توبہ. اگر کروڑ پتی بننا ہے تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے سچے دل سے. اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا اگر تم اس سے سچے دل سے معافی مانگو، اور تمہارے لیے وہ بارش، مال، بچے، گارڈن اور نہریں دے گا. کتنا کرم ہے اس کا. اس لیے بڑے بڑے اسکالرز اور لیڈرز اللہ سے استغفار کرتے تھے. جب بھی ان کے یہاں سوکھا پڑتا یا غریبی آتی تو فوراً اللہ سے وہ توبہ کرتے. استغفار کرنے سے اللہ ایسی جگہ سے رزق، مال عطا فرماتا ہے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے. 5ویں چیز اللہ کی بات پر عمل کرنا، اللہ کا تقوی. سورہ طلاق میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اگر کوئی اللہ کی بات مانے تو اللہ اس کی مشکل آسان کرے گا اور اس کے لیے رزق کے راستے کھول دے گا غیب سے. کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دن رات صرف محنت ہی کرنا ہے تبھی ہم زیادہ سے زیادہ کما پائیں گے. ہاں عبادت ضروری ہے، ٹھیک ہے، پر کیا کرے اتنا بیزی ہوں کہ ٹائم ہی نہیں ملتا. یہ سوچ صحیح نہیں ہے. تم اپنا فرض ادا کرو اور محنت کرو اور اللہ پر توکل رکھو. وہ مالک ہے، کنگ ہے دنیا کا، کائنات کا، وہ بنانے والا ہے. اس کے لیے کروڑوں روپئے کچھ بھی نہیں، بس توکل کی بات ہے. ویلیوز جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے امیر بننے میں. اگر ایمانداری سے، سچائی سے محنت کرو تبھی آپ امیر بن سکتے ہو اور امیر بنے رہ سکتے ہو، ورنہ بے ایمانی سے کمائی دولت راز نہیں آتی. تو یہ تھے 5 چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری. یہ میری بات نہیں، قرآن کی بات ہے، اللہ کا وعدہ ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَمَن يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتا. تو یہ 5 چیزیں جو تھی، نماز، فوکس، زکوٰۃ، استغفار، اللہ کی بات ماننا یعنی تقوی، اس کے ساتھ آپ لگاتار محنت کرتے رہو تو اللہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں زیادہ دے گا اور تمہیں کروڑ پتی بنا دے گا. اور اللہ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے کہ وہ لوگوں کی حالت کبھی نہیں بدلے گا جب تک وہ خود اپنی حالت نہیں بدلتے. ہماری کوشش اور اللہ کی رحمت ہی ہمیں کامیاب کروڑ پتی بنا سکتی ہے. آپ فلاں سیلیبریٹیز کو سنو، فلاں موٹیویشنل سپیکرز کو سنو، کتابیں پڑھو، وہ صحیح ہو سکتے ہیں، غلط ہو سکتے ہیں، ان پر پورا بھروسہ، 100% بھروسہ کرنا غلط ہوگا جب تک کہ ان کی بات اللہ کی بات سے میل نہیں کھاتی. تو یہ 5 چیزیں جو میں نے بتائی یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے
तभी आप अमीर बन सकते हो, दिल से और माल से। ये तो फ़िरौन भी अमीर था, कारून भी अमीर था, मगर उनका हशर क्या हुआ? असल अमीर तो अब्दुर्रहमान बिन औफ, उस्मान गनी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग थे। अल्लाह फरमाता है कुरान में, इन्नहु अगना व अकना, वो माल देने वाला है और वो खुशी देने वाला है, इत्मीनान देने वाला है। इत्मीनान के बगैर माल कुछ काम का नहीं, सिर्फ एक खोखला डेकोरेशन है। तो यही 5 चीज़ें पर आपको अमल करना है, तब भी आप करोड़पति बन सकते हो मेहनत के साथ। करोड़पति आप अभी बनो तो क्या बात है, और अभी नहीं तो खेल अभी बाकी है मेरे दोस्त। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं, जी लो ज़िंदगी हट के। टेक केयर।